سے محبت, آپ کی صفات سے محبت تمہیں دنیا میں بھی امن سے گزارنے کا ایک بہترین چمن دے گا. اور تمہارے ماحول میں بھی اگر بہتری آنا ہے تو یاد رکھو سب ختم ہوں گے, ساری چیزیں ختم ہو جائیں گی, لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کے صفات, ان کے آثار بالکل اپنی رحمتوں کی بارش برساتے ہوئے نظر آئیں. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کا کیا معاملہ ہے؟ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بڑے بڑے اجلہ صحابہ کا کیا معاملہ تھا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے باغ باغ ہو جاتے, اور جب قرآن پاک کی تلاوت کی بات آتی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ محمد الرسول اللہ پر پہنچتے تو اپنی آنکھوں کو بھی ادب کرتے, اپنی آواز کو بھی ادب سے رکھتے, اور رسول پاک کے اس نام گرامی کو تکتے رہتے. حضرت خواجہ نظام الدین محبوب اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, قرآن کی تلاوت کے 3 آداب میں فرماتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرآن پاک کی پوری آیتوں میں سے سب سے عظیم اور پیاری اچھی کوئی اگر آیت مبارکہ آپ کو اگر پوچھا جاتا, کہا جاتا, تو آپ اپنی زبان سے کہہ دیتے محمد الرسول اللہ. تو دوستو, ہم بھی محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں, آپ بھی محمد الرسول اللہ کہہ رہے ہیں. کیا بات ہے, کیوں ہمارے اندر انقلاب نہیں آ رہا, کیوں ہمارے اندر بہتری نہیں آ رہی؟ محدثین فرماتے ہیں محمد الرسول اللہ دل کی گہرائیوں سے کہنے والے کو نماز پڑھنے کے لیے بلانے کی ضرورت نہیں, آداب سے رہنے کے لیے کہنے کی ضرورت نہیں. یہ نام ایسا عظیم نام ہے, تمہارے ظاہر کو بھی بدلا دیتا ہے, تمہارے باطن کو بھی بدل دیتا ہے. ہم نے صرف رسم الخط کو دیکھا, ہم نے صرف حروفوں کو دیکھا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین 3 دن کے بھوکے ہوتے, جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتے تو ان کا پیٹ بھر جاتا تھا. ارے ہم تو انسان ہیں, جانور بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو اپنی شرارت چھوڑ دیتا. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے, آپ کے نام مبارک کے دیدار سے ہمارے آنکھوں کو راحت ملتی ہے. دوستو, ایک سرکش اونٹ ہے, اپنی سرکشی کی انتہا کر گیا, مالک اس کا کئی زمانے سے اس کو پال رہا ہے, اسی کے گھر میں وہ چھوٹے سے بڑا ہو گیا, لیکن اتنا سرکش محترم سامعین, مالک اس کی سرکشی سے حیران ہو کر اس کو ایک کمرے میں بند کر دیا, اور اونٹ اس کمرے میں رہ کر اس کو جتنا وقتیہ کھانا پانی دیا جاتا تھا دے دیا کرتے. لیکن یہ بات چلتے چلاتے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ تک پہنچی. یا رسول اللہ, فلاں اونٹ والے کے گھر میں ایک اونٹ بڑی سرکشی کی انتہا کر رہا ہے, سنبھل نہیں رہا ہے, اپنی سرکشی کی انتہا پہ پہنچا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو چل کے دیکھتے ہیں. بس صحابہ کے جھرمٹ سے رسول پاک اٹھے اور اس گھر کی طرف چلے. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جی. اس گھر پہ پہنچتے ہی مالک منت سماجت کر کے عرض کرنے لگا, یا رسول اللہ, وہ سرکشی کی انتہا پہ پہنچا, آپ اس کے دروازے کو نہ کھولیے, آپ اس کو آزاد نہ کیجئے. جیسے اس کو دروازہ کھولا جائے گا وہ چیزیں پھاڑنے کے لیے, حملہ آور ہونے کے لیے تیار ہو کر آتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم محترم, یہ نہیں کہا کہ ہتھیار لاؤ, یہ نہیں کہا کہ ڈنڈا لاؤ, یہ نہیں کہا کہ کچھ چارہ وارہ لاؤ تاکہ اس کو دھوکہ دے کے سمجھا دو. بھی مولانا نے کہا کہ مچھلی کے گل کو کیا کیا لگایا جاتا ہے دھوکہ, لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب نہیں کیا. فرمایا دروازے پہ پہنچتے ہی اپنے رب کی طرف رجوع ہوئے, پروردگارا اس کا بھی خالق تو ہے, میرا بھی خالق تو ہے.
اب جس کو تو نے رحمت بنا کر بھیجا، کیا یہ میری رحمت سے دور ہے؟ بس دروازے کو کھولا گیا تو وہ سرکش اونٹ اپنی پوری تابناکی کے ساتھ دوڑتا ہوا آیا اور میرے آقا کے قدموں پہ گر گیا۔ اور محترم سامعین، گرا ہی نہیں بلکہ اپنے انداز میں میرے آقا کے سامنے گزارشیں کرنے لگا، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اس اونٹ کے سر پہ اپنا دست اقدس پھیرتے رہتے اور وہ کہتا چلا جاتا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو ساری کائنات کی کنجیاں اور اس کی اصلیت ان کی خدمت میں نظر کر دیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اونٹ کی گزارشات کو قبول فرماتے ہوئے مالک کو طلب کیا۔ کون ہے اس کا مالک؟ بلائیے۔ بس مالک کو حاضر کر دیا گیا، کہا کہ یہ سرکشی کر رہا ہے اور تم کہہ رہے ہو، لیکن تمہارے سے زیادہ یہ شکایت تمہاری کر رہا اور یہ کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ، میرا مالک مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے اور مجھے میرا کھانا مختصر دیتا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو جانور بھی دیکھتا ہے تو اپنی بیتی رسول پاک کی بارگاہ میں سنانے لگتا ہے۔ تو دوستو، ہم اور آپ ان کے غلام ہیں، ہم اور آپ ان کے کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ آج نمازیں پڑھتے پڑھتے ہماری عمریں ختم ہو گئی، ہمارے گھر کی ایک الجھن سلجھنے نہیں پائی۔ رمضان المبارک آیا، قرآن کی تلاوت کرتے کرتے ہماری عمریں کٹ گئی، لیکن ہمارے گھروں میں راحت اور برکت کا سامنا کیوں نہیں ہوا؟ اسی لیے کہ ہم نے محمد الرسول اللہ کے تقاضوں کو پورا نہیں کیا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین تھے، سورۃ الفاتحہ پڑھتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین پر پہنچتے تو کانپنے لگ جاتے۔ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ ہم کس سے مدد چاہ رہے ہیں؟ یہ ان کے اندر احساس ہوا کرتا۔ آج ہم اور آپ پڑھ رہے ہیں، صرف پڑھنا ہے، پڑھ رہے ہیں، لیکن یاد رکھیے محترم سامعین، محمد الرسول اللہ کے تقاضے یہی ہیں کہ پورے آداب اور پورے لحاظ کے ساتھ اس کا ورد کیا کرو، الحمدللہ اس کی برکت ہم کو حاصل ہو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے اور خود رب تبارک و تعالی اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی اس نام گرامی کو صفات کے ساتھ یاد کیا، کبھی تو آپ کو مزمل کہا، کبھی تو مدثر کہا۔ کیسے محترم سامعین؟ اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے چلنے کے انداز کو، اپنے حبیب کے کہنے کے انداز کو، اپنے حبیب کے کملیہ مبارکہ آپ کے کندھے سے پسلنے کے بعد پھر سے اس کملیہ کو اپنے نورانی تن پہ سنوارنے کے انداز کو دیکھ کر اللہ پاک قسم کھا کے کہتا ہے، اے مصطفیٰ، اپنے کندھے پہ اپنی کملی کو سدھار کر سنوارنے والے، تمہاری اس کمبل کی قسم، تمہاری گفتگو کی قسم، تمہارے انداز تکلم کی قسم، اللہ سبحانہ و تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت کرتا ہے۔ ہمیں بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے، لیکن محترم سامعین، کرنے کے لیے کوئی آئٹم نہیں ہے کہ لا کے اس کو چارج کر کے سدھارا جائے۔ محبت رسول کی بات نہ ہمارے عمل سے آنے والی ہے، نہ ہمارے کردار سے آنے والی ہے۔ اللہ جس کو نبی کے در کی خیرات دے، وہی نبی کا چاہنے والا ہونے والا۔ میں اگر کہہ دوں، لاکھ کہتے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا نہیں، پیمانے پہ اس کو لایا جائے گا، ناپا جائے گا، تولا جائے گا، یہ میرے محبوب کی محبت کے قابل ہے تو اس پر ٹک کیا جائے گا۔ تو دوستو، رب کے حضور گرواداری کرتے رہو، پروردگارا تیرے حبیب کی محبت عطا کر دے، اور رسول پاک کی محبت جسے ملے وہ ماں باپ کا بھی فرما بردار ہے، استاد کا بھی فرما بردار ہے، اور جس کے ماتحت ہے وہ بھی اس کی تعریف کے گنگانے لگے گا۔
بستی میں اگر وہ رہتا ہے، غلام مصطفیٰ ہے، محمد الرسول اللہ کے تقاضے کرتا ہے، تو بستی والے اس کو 2-4 دن نہ دکھے تو